ونصلی علیک یا سید العرب والعجم ونسلم علیک یا حبیب الافخم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا ما علمتم ان الصدیق لا يدخل جوفہ الا طیبا رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمامی احباب درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، ادب خردگان نگاہ خیر الانام، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر ایسا فضل و کرم فرمایا کہ پہلے نبیوں کے لیے جو احکامات آیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں کی امت کو بھی انہی انعامات سے نوازا۔ قرآن کہتا ہے یا ایہا الرسل کلوا من طیبات، اے پیغمبرو، اے رسولو، جو پاک چیزیں ہوتی ہیں، پاک چیزیں وہ کھایا کرو۔ اور امت محمدیہ کو بھی یہی حکم ہے یا ایہا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے جو حلال ہے، جو پاکیزہ ہے، وہ کھاؤ۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی باری نیت کیتی ہے نماز پڑھیے، بڑی باری نیت کیتی ہے چنگے کام کریے، پر پتہ نہیں کی ہوندا وے این ٹائم تے آ کے دل دوجے پاسے لے جاندا وے، دل نوں کالی پی جاندی ہے۔ میں تے بڑی کوشش کرنا وا پر رب نے توفیق نہیں دتی مینوں۔ ہم اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حلال اور طیب رزق سے اپنے جوف کو، اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے نیک کاموں کی، اور جو بندہ حرام کے رزق سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے اللہ رب العزت اس سے توفیق چھین لیتے ہیں۔ گویا رزق حلال جو ہے اس کا سارا عمل دخل ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان بھی یہی قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے ساتھ شیطان کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ قیامت کے دن بندے کہیں گے یا اللہ ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، ہم تو نہیں تھے ایسے، ہم تو نیک تھے، شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو اس وقت شیطان اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے گا یا اللہ ان سے پوچھو کہ میں نے زبردستی تمہارے ساتھ کب کی؟ میں نے تو تمہارے ذہن میں ایک چھوٹا سا خیال ڈالا تھا، تم نے فوراً اس خیال کو پکڑ کے تم نے ہاں بالکل یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے۔ شیطان کہے گا ثبوت دو کہ میں نے تمہیں زبردستی گمراہ کیا ہے، میں نے تو جسٹ تمہارے ذہن میں خیال ڈالا ہے۔ اگر ہم حلال اور پاکیزہ رزق کھائیں گے تو ان الشیطان مجری فی الانسان کمجری الدم، جس طرح انسان کی شریانوں کے اندر خون چلتا پھرتا ہے، شیطان بھی ایسے ہی چلتا پھرتا ہے۔
اگر ہم کولیسٹرول بھری چیزیں کھانا شروع کر دیں، خون ہماری شریانوں میں گردش نہیں کرے گا، رکنا شروع ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اگر ایسے ہی ہم حرام چیزوں کو کھائیں گے، شیطان بڑی تیزی سے ہمارے جسم میں گردش کرے گا۔ اگر ہم حلال چیزوں کا، پاکیزہ چیزوں کا، طیب چیزوں کا اپنے جسم کو غذا کے طور پر کھانا دیں گے تو یہ شیطان کے لیے رکاوٹ، شیطان کے لیے کولیسٹرول بن جائے گا۔ حلال رزق سے شیطان ایسے ہی بھاگتا ہے جیسے ہم آگ سے بھاگ جاتے ہیں کہ آگ جلا دیتی ہے۔ یہ حلال اور حرام کا یہ چھوٹا سا معاملہ ہے۔ بنیادی طور پر امام غزالی، امام محمد بن محمد غزالی شافعی، آپ فرماتے ہیں کہ رزق حلال اور رزق حرام کے حوالے سے 4 درجے ہیں۔ میں اور آپ پہلے درجے میں ہی ہیں، ہم عام بندے ہیں، عام مومن ہیں۔ جو دوسرا درجہ ہے وہ ولی کا ہوتا ہے، پھر آگے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات تک جاتے ہیں۔ ہمارا پہلا درجہ، ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا پہلا درجہ ہے۔ اور پہلے درجے میں حرام کا معاملہ کیا ہے؟ سادہ سے لفظوں میں شریعت نے جن چیزوں کو منع قرار دیا ہوا ہے کہ یہ نہیں کھانی، جن چیزوں کو سادہ سے 2 لفظوں میں منع کیا ہو، یہ نہیں کھانی، بس وہ نہیں کھانی۔ شریعت نے منع کیا ہوا ہے درندوں کو نہیں کھانا، نہیں کھانا بس۔ شریعت نے منع کیا ہوا ہے خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، نہیں کھانا۔ شریعت نے منع کیا ہوا ہے خون نہیں کھانا، نہیں کھانا۔ شریعت نے منع کیا ہوا ہے کہ جانور اگر گر کے چوٹ لگنے سے مر جائے، ذبح نہ ہو، نہیں کھانا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا وہ مقام، وہ کیلیبر نہیں ہے۔ ہم پہلی سٹیج پر ہیں، جب دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، چوتھی سٹیج پر جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت یہ انکشافات بھی کریں گے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کوئی نبی جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بندہ شکار کرنے کے لیے جال ڈالتا ہے پانی میں اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تیرے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ جال ڈالا، کافی دیر بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا، کھینچا تو ایک مچھلی بس۔ دوسری دفعہ اس نے پھر جال ڈالا، کہنے لگا بسم الشیطان، شیطان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ابھی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی کہ جال کو کھینچ پڑنے لگ گئی۔ اس نے جب جال باہر نکالا تو جال چھوٹا پڑ گیا تھا، مچھلیاں اچھل اچھل کر جال سے باہر نکل رہی تھیں۔ وہ نبی حیران ہوا کہ یا اللہ عجیب معاملہ ہے، تیرے نام میں تو برکت ہے، تیرے نام میں تو ایسی برکتیں ہیں، ایسی بڑھوتری ہے، ایسی گروتھ ہے، ایسا اضافہ ہے جو اور کسی میں نہیں، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ جب تیرا نام لے کر اس نے جال پھینکا تو بس ایک مچھلی آئی، جب شیطان کا نام لے کر جال پھینکا تو جال چھوٹا پڑ گیا، مچھلیاں قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ کارساز تو حقیقی تو ہی ہے نا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس نبی کی طرف فرمایا ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے سے اس کے معاملے کے لیے پردے اٹھاتے ہیں، پھر تم دیکھو۔ فرمایا کہ جب اس نے بسم اللہ کے نام سے جال پھینکا، اس کے اس دن کی روزی کے لیے ایک مچھلی کافی تھی۔ اس نے ایک مچھلی کھا لینی تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اور اس شکر کی وجہ سے میں نے اس کو یہ درجے دینے تھے جنت میں۔ اب جب اس کے قابو سے باہر ہو گیا مال، اس کو اپنے استعمال کے لیے تو دن میں ایک مچھلی کافی تھی، اب اتنی زیادہ مچھلیوں کو وہ کیا کرے گا؟ اتنی زیادہ مچھلیوں کو وہ کسی کو دے کر اس پر احسان کرے گا، کل کو اس کو احسان سے بدلہ لے گا، ضائع کر دے گا۔ وہ ناجائز طریقے سے اس کا استعمال کرے گا، اور ناجائز طریقے سے استعمال کرنے سے کل کو اس کے لیے یہ جہنم کے عذاب اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب
برکت ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کی معاملہ ہے. جو بھی 2 نمبر طریقے سے کام کریں نا، ہم دھوکے سے کام کریں، ہم کہتے ہیں لہراں بہراں ہوئی ہیں. آج کل کا جو پاکستان کا تجارتی حلقہ ہے، میں کسی کو نامزد نہیں کر رہا، پاکستان کا جو تجارتی حلقہ ہے نا، اس میں کہتے ہیں کہ جناب جھوٹ تو بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. میرا اپنا بہنوئی کپڑے کا تاجر ہے بڑا، وہ کہتا ہے جناب جہاں بھی جائیں بات ہوتی کچھ ہے، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ تو بغیر کاروبار نہیں ہوتا. شیطان نے ہمیں بھی اسی جھانسے کے اندر ملوث کر دیا ہوا ہے، ہمیں بھی اسی جھانسے کے اندر ملوث کر دیا ہوا ہے. اور جو صحابہ، تابعین، محدثین کا جو معاملہ ہے، اگر ہم وہ معاملہ دیکھیں تو ہم حیران پریشان ہو جائیں. ہم نے تو کبھی اس بات پر توجہ ہی نہیں دی کہ کھانا کس کے گھر سے آیا ہے، وہ کام کیا کرتا ہے. مسجد میں کوئی بندہ دے گیا ہے، کسی نے دیگ پکا کے بانٹ دی ہے، ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ بانٹنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، معاملہ کیا ہے، کیسے ہے. حضرت بشر حافی کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا. کسی عورت کو پتہ لگا، اس نے آب زمزم اپنے گھر کے برتن میں ڈال کے بھیجا کہ جاؤ میری طرف سے یہ بشر حافی کو دے دو، اسے کہنا کہ یہ رزق حلال ہے، یہ آب زمزم ہے. جب حضرت بشر حافی کے پاس وہ برتن پہنچا تو بشر حافی نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ عورت تو رزق حلال کا اہتمام کرنے والی تھی، اس کے اندر پانی آب زمزم ہے، لیکن اس عورت سے لے کر میرے تک لانے والا جو سپاہی تھا اس کا معاملہ پتہ نہیں کیسا ہے، اس کا معاملہ پتہ نہیں کیسا ہے. ہم اس حوالے سے کوئی بھی توجہ نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما یریبک فإن الصدق طمانیۃ وإن الکذب ریب. فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے نا، تجھے کشمکش میں مبتلا کر دے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے نہیں صحیح، ہو سکتا ہے صحیح ہوئے، ہو سکتا ہے خراب ہوئے، ہو سکتا ہے حرام ہوئے، ہو سکتا ہے حلال ہوئے، فرمایا وہ چھوڑ دو اس کو. ان الصدق طمانیۃ، جو سچائی ہوتی ہے، جو حلال ہوتا ہے، اس سے تمہارے دل کو سکون ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے نا، جو حرام ہوتا ہے، اس میں تمہارے دل میں تردد آتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں. بس اپنے دل کو مفتی مان کر کسی بھی معاملے میں فتویٰ لے لیا کریں. اگر دل کا مفتی آپ کو تذبذب کے اندر مبتلا کر دے، کشمکش میں مبتلا کر دے، شک شبے میں مبتلا کر دے، چھوڑ دو اس کو، شک شبے میں مبتلا کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی مارکیٹ کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ، مکہ کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سیدنا ابو بکر صدیق، ملک عرب کے مالدار ترین تاجر، ایک دفعہ مارکیٹ میں کسی سے پیسے لینے تھے، گئے، وہ بندہ کہتا جی ابھی نہیں ہے، میں دیتا ہوں ٹھہر کے. ابو بکر صدیق اپنے غلام سے کہنے لگے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو کھانا لے کے آؤ. 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے وہ دودھ لے کے آیا، اور دوسری روایت میں ہے وہ کھانا لے کے آیا. جب وہ لے کے آیا، ابو بکر صدیق نے کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد پوچھا کہ میں نے تو اس کو پیسے دیے ہی نہیں تھے، اس سے پوچھوں تو صحیح یہ کہاں سے لے کے آیا ہے. احتیاط کا، تقوی کا تقاضا کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ابو بکر صدیق کو والذی جاء بالصدق وصدق به، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ابو بکر صدیق کی سچائی کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فقالا تقحنت لقوم فاعطونی، کہتا ہے کہ میں نے کہانت، ایسے ستاروں کو دیکھ کر جو نجومی ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کر ٹیوا لگاتے ہیں تیرا آئندہ معاملہ ہوئے گا، ستارے تیرے عہد آتے ہیں تینوں انج ہوئے گا، تینوں انج ہوگا. کہتا ہے میں نے کہانت سے کسی کو کوئی معاملہ بتایا، اس نے مجھے پیسے دیے، اس سے میں دودھ لے کے آیا، اس سے میں کھانا لے کے آیا.
ابو بکر صدیق کو یہ سننے کی دیر تھی، فوراً اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی، انگلی ڈال کے کیا کر دی تکلف کے ساتھ. صحابہ کہتے ہیں اتنی زیادہ ابو بکر نے کیا کی کہ ہمیں لگتا تھا ابو بکر مار دیں گے اپنے آپ کو. اتنی زیادہ کیا کی ابو بکر صدیق لگ رہا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. ہوا کیا پھر؟ وفی بعض الاخبار انہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اخبر بذالک، کسی نے جا کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ یا رسول اللہ آج ایسے ہوا ہے اور ابو بکر نے ایسے کیا ہے. قال اوما علمتم ان الصدیق لا يدخل جوفه الا طیبا، فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ابو بکر صدیق کا معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہو، پیٹ ابو بکر صدیق کا ہو اور اس پیٹ میں کوئی مشکوک چیز بھی رہ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. ابو بکر صدیق کے پیٹ میں جو حلال اور پاک چیز ہوگی بس وہ رہے گی، باقی ابو بکر صدیق کے پیٹ میں رہ ہی نہیں سکتی. یہ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے بارے میں گواہی دی. یعنی جس چیز کے بارے میں شک ہوا کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، آپ نے اس کو بھی نکال دیا. پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی طرف سے سارا کچھ نکال دیا تھا، جو شریانوں میں گوشت کے ساتھ لگا رہ گیا ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اس بات سے. ہم تو کہتے ہیں کہ جناب یہ نہ بتاؤ کہ یہ چیز حرام کی ہے حلال کی ہے، بس آن دیو تے ٹھڈ وچ جان دیو. ہمارے آج کے دور کا معاملہ یہ ہے. اور حضرت سفیان ثوری امام بخاری کے استادوں کے استاد حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں حلال اور حرام کا معاملہ کیا ہے. بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں من انفق من الحرام فی طاعت اللہ، جو بندہ حرام کمائی سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے. ایک بندہ 1 لاکھ روپے دا دھوکھا کردا ہے کسی نال، نجائز طریقے نال 1 لاکھ روپیہ کماندا ہے، او دے وچوں 10,000 مسجد نو دے دیندا ہے، کسی غریب نو دے دیندا ہے، سمجھدا کہ میں 10,000 دے کے رب نو 90,000 اپنے تے حلال کر لیا ہوں. امام سفیان ثوری مثال دیتے ہیں من انفق من الحرام فی طاعت اللہ، جو بندہ حرام مال سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے. کانا کمن طہر الثوب النجس بالبول، اس کی معاملہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیشاب سے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھو کر پاک کرنے کی کوشش کرے، کیا پیشاب سے وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ وہ تو اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا. فرمایا اس بندے کی مثال ایسے ہی ہے جو حرام سے اللہ کی رضا حاصل کرنے چاہتا ہے. اللہ اکبر. اور جو بندہ رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے. رزق حلال کے اندر عیاشی نہیں ہو سکتی. رزق حلال کے اندر بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، مل گیا تو شکر، نہ ملا تو صبر. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا عجیب معاملہ ہے، مومن کا عجیب معاملہ ہے، یہ دکھ میں بھی اللہ سے ثواب لے لیتا ہے، سکھ میں بھی ثواب لے لیتا ہے. دکھ میں ثواب کیسے لیتا ہے؟ دکھ میں صبر کرتا ہے پھر بھی ثواب، اور سکھ میں شکر کرتا ہے پھر بھی ثواب. یہ بندہ مومن کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سعى علی عیالہ من حلہ فہو کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ رزق حلال کا اہتمام کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جو محنت کرتا ہے، رزق حلال کا اہتمام، من سعى فی حلہ، رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس بندے کا مقام اور مرتبہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. اور میں نے کہا کہ رزق حلال کے اندر عیاشی نہیں ہوتی، گزر بسر ہوتی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے بندہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ومن طلب الدنیا حلالا فی افاف کان فی درجۃ الشہداء اخرجہ الطبرانی فی الاوسط. فرمایا جو بندہ رزق حلال کے اندر گزر بسر کرتا ہے، اپنی عزت کو سنبھال کے رکھتا ہے، رزق حلال کی بنا پر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی عزت کو بچا کر اس میں گزر بسر کرتا ہے، فرمایا کانا فی درجۃ الشہداء، کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ایسے رزق حلال والے کو شہیدوں کے درجے میں رکھیں گے. ایسے رزق حلال والے کو شہیدوں کے درجے میں رکھیں گے. اللہ اکبر. 1 روپیہ جو ہوتا ہے نا، 1 روپیہ، 1 کروڑ کے اندر 1 روپیہ، 1 کروڑ کے اندر 1 روپیہ حرام کا شامل کر دینا تو وہ 1 روپیہ 1 کروڑ کو حرام کر دیتا ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ ٹینکی کے اندر پیشاب کا 1 قطرہ ڈال دے، کیا آپ اس کو پینا پسند کریں گے؟ حالانکہ وہ تو 1 قطرہ ہے اور ٹینکی تو اتنی ساری ہوتی ہے، اس کو فلٹر بھی کریں پھر بھی وہ قطرہ نہیں ملے گا، فلٹر بھی کریں اس کو پھر بھی وہ قطرہ نہیں ملے گا. نہ تو آپ اس کو پینا پسند کریں گے، نہ اسے وضو کرنا پسند کریں گے، حالانکہ وہ 1 قطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اشترى ثوبا ب10 دراہم وفی ثمنہ درہم حرام. ایک بندہ 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، لباس خریدتا ہے، اس 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، بس 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے. فرمایا کیا ہوگا؟ لم يقبل اللہ صلاتہ ما دام علیہ منہ. جب تک وہ لباس، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا، کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. روزے آنے والے ہیں، ہم مسلمان لوگ بڑے نیک ہیں، ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں. ماہ رمضان کے اندر بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں خاص طور پر جو 10 روپے کی چیز 50 روپے میں 100 روپے میں فروخت کر کے اور 10 روپے صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تسی بھی کوئی صدقہ کیا کرو، تسی بھی کوئی چنگا کام کریا کرو، آؤ نماز پڑھنے چلیے. 10 روپے کی چیز 50 روپے میں فروخت کرتے ہیں ہم لوگ. کرسچینٹی جو ہے دسمبر کا مہینہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اور پوری دنیا میں کرسچینٹی جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں سیلیں لگا دیتی ہے. ہمارے وہاں ماہ رمضان آتا ہے تو جناب پتہ ہے کہ ہر غریب نے بھی روزہ رکھنا ہے، ہر امیر نے بھی روزہ رکھنا ہے. ہمارے ہاں جناب کھینچ کے سارے پیسے نچوڑ لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے خریدنا ہے، انہوں نے کھجوراں خریدنیاں نے، انہوں نے روٹی خریدنی، پھل خریدنا ہے، انہوں نے چیزیں دوگنی مہنگی کر دیتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قحط پڑ گیا نا، آپ کے اونٹ آ رہے تھے ملک شام سے. مدینے کے تاجروں کو پتہ لگا، عثمان غنی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ابھی آپ کا مال آ رہا ہے، آیا نہیں ہے، آپ ہم سے ابھی سودا کر لیں، ہم آپ کو 2 گنا پرافٹ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا. کہنے لگا اچھا پھر 4 گنا کر لو. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. وہ کہنے لگے ہم مدینے کے مارکیٹ کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سا تاجر کتنے پانی میں ہے، کون آپ کو 4 گنا دے رہا ہے. فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا مجھے 10 گنا مل رہا ہے. 10 گنا؟ کون آپ کو اتنا مہنگا دے رہا ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ اس کی رضا کے لیے جو 1 خرچ کرے گا میں قرآن میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں 10 گنا دوں گا. اس وقت امت محمدیہ پریشان ہے، قحط کا معاملہ ہے، لوگوں کے پاس نہ غلہ ہے نہ پیسے ہیں. تم کہتے ہو 2 گنا 4 گنا 5 گنا منافع لے لو، میں تو امت محمدیہ پر آسانی کرتے ہوئے فری میں بانٹ دوں گا، اللہ سے 10 گنا لوں گا میں. صحابہ کے معاملات تو ایسے ہوتے ہیں.
ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، اکثر ہم شکوہ کرتے ہیں دعاواں بڑیاں مانگنے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. نماز بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھیا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما ذکر صلی اللہ علیہ وسلم الحریص علی الدنیا، آپ کی بارگاہ میں ایک دنیا دار بندے کا جو دنیاوی لالچ سے بھرا ہوتا ہے اس کا ذکر ہوا، جس کے اندر دنیا کا لالچ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اتوں پیسے کہیں بچانے نے، یہ کولوں پیسے کہیں بچانے نے، یہ کولوں پیسے کہیں کھچنے نے، لالچ بھرا ہوا. حضور کی بارگاہ میں ذکر ہوا اس بندے کا. آپ نے فرمایا قالا ربا اشعث اغبرا مشرد فی الاسفار مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام. فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، بیت اللہ میں آتا ہے، اتنا طویل سفر کر کے آتا ہے کہ اس کے بال مٹی سے گردآلود ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تھکن اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کا حال کیا ہے؟ مطعمہ حرام، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام ہے. ملبسہ حرام، اس نے جو تن پر لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے. غذی بالحرام، اس کے سارے جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہے. اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ فیقول یا رب یا رب، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہہ رہا ہے اے اللہ میری دعا سن لے، اے اللہ میری دعا قبول کر لے. فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اس کا سارا معاملہ تو حرام ہے، اس کی غذا، جسم کا لباس، اس کا سارا اوڑھنا بچھونا، سارا معاملہ حرام کا ہے. ایسے حرام کی اللہ دعا کب قبول کرتا ہے؟ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کیا ہم نے لاشعوری طور پر کوئی ایسا لقمہ تو نہیں کھا لیا جیسا ابو بکر صدیق کے پیٹ میں چلا گیا تھا؟ آج کے دور میں ہم صدقہ و زکوٰۃ کا بھی کیوں خیال نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں بس آن دیو جدھروں بھی آندا ہے، زکوٰۃ صدقہ جو بھی بس آن دیو. میں نے آج کے دور میں ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس پر شرعی طور پر زکوٰۃ دینی فرض ہوتی ہے. صاحب نصاب کو زکوٰۃ کی آفر ہوئی ہے، اس نے لے کے وہ بھی جیب میں ڈال لی، اس نے لے کے وہ بھی جیب میں ڈال لی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے معاملے کا جب ذکر ہوتا ہے تو فرمایا جس بندے کی پرورش حرام سے ہوئی ہو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے اس کو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 1,00,000 ناجائز بندوں کو قتل کروایا تھا. جس دن وہ مسند حکومت پر بیٹھا تھا اس نے چن چن کر نیک علماء کی دعوت کی، نیک علماء کو اپنے پیسوں سے دعوت سے کھانا کھلا کر کہنے لگا ہن جنیاں بددعاواں ہو سکدیاں کر لو، میں تانوں اپنا لقمہ کھواتا ہے، یعنی میرے حرام کا مال تمہارے پیٹ میں چلا گیا ہے، اب جتنی مرضی بددعائیں کر لو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو. بعض والدین یہ بھی شکوہ کرتے ہیں، اولاد کو بڑا سمجھانے ہیں سنتی نہیں ہے. بعض ٹیچر اس بات کا اعتراض کرتے ہوتے ہیں طالب علماں اسٹوڈنٹاں بڑیاں کہتے ہیں سنتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کی گل ہے. ایک تو ہم حلال حرام حتیٰ کہ مشکوک چیزوں کا اپنی اولاد کا خیال نہیں کرتے. زبان میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ، جو بندہ 40 دن رزق حلال کا اہتمام کرے، 40 دن رزق حلال کا اہتمام کرے، نور اللہ قلبہ، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأَجْرَى جَنَابِي الْحِكْمَةَ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ،
وہ جو اس کے دل میں رزق حلال کا نور ہوتا ہے، رزق حلال کا نور اس کے دل میں پھر علم و حکمت کے چشمے پھوڑتا ہے، اور وہ علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان سے نکلتے ہیں، پھر جو وہ زبان سے کہتا جاتا ہے خدا ویسے ہی کرتا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں جو بھی دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو۔ صحابہ کے درمیان یہ مستجاب الدعوات مشہور تھے۔ سعد بن ابی وقاص، جب سعد بن ابی وقاص نے یہ بات کی تو حضور نے ان کو یہ جملہ فرمایا تھا، فرمایا رزق حلال کا اہتمام کرو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رزق حلال کا اہتمام کرو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ رزق حلال کے اندر، میں پھر بار بار بات کر، رزق حلال کے اندر موج مستی عیاشی نہیں ہو سکتی۔ رزق حلال میں بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے۔ اور آخری بات، میں نے پہلے بات کی تھی کہ رزق حلال جو ہے وہ جسم کے اندر ایسا خون، ایسی لطافت پیدا کرتا ہے جو بندے کو نیکی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، اور جو رزق حرام ہے وہ بندے کو نیکی سے، مسجد سے، عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العبادۃ عشرۃ اجزاء تسعۃ منها فی طلب الحلال، فرمایا یوں سمجھو کہ عبادت کے 10 حصے ہیں۔ بعض ہم بندوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب بڑی عبادت کرتا ہے، متھے تے میرا پہ ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، اگر ہم اس کی ساری لائف کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہاں کہاں سے کپلے کرتا ہے یہ۔ فرمایا عبادت کے 10 حصے تصور کرو، ان 10 میں سے 9 حصے صرف رزق حلال والے کے قبول ہوتے ہیں۔ جو رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے 100 میں سے 90% عبادت اس کی قبول ہوتی ہے۔ اول تو ہم عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ بھی شب زندہ دار نہیں ہے۔ جیسے صحابہ آدھی آدھی رات تک اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، ہم ساری ساری رات جاگتے تو ہیں لیکن ساری ساری رات ہم نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہوئے ہم تھکتے بھی نہیں ہیں، نیند بھی نہیں آتی، اور اگر کبھی عشاء کی نماز پڑھنی لگ جائے نا، پڑھنی پڑ جائے تو 4 فرضوں کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال آپ کے اندر انرجی پیدا کر دے گا، رزق حلال آپ کے اندر ایسی قوت، ایسی آپ کے اندر بیداری پیدا کرے گا کہ آپ شیطان کے سامنے سینہ سپر ہو کے اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رزق حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔